بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگ اس وقت محرم کے مہینے میں ہیں. محرم کے معنی ہی ہے حرمت والا. حرمت والا مہینہ ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جتنی بھی کی جائے اس کی فضیلت عام دنوں کی عبادت سے زیادہ ہے. اور اس میں روزے رکھنے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے روزوں کو قرار دی. پھر اس مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے سال کا آغاز اس مہینے سے کرتے ہیں. اسلامی مہینوں کی شروعات محرم سے ہوتی ہے اور ذوالحجہ پہ جا کر سال ختم ہوتا ہے. کسی زمانے میں دنیا میں جب مسلمانوں کا غلبہ تھا تو سارے حسابات اسی چاند کے حساب سے کیے جاتے تھے. مہینے بھی چاند ہی کے استعمال ہوتے تھے. تاریخیں جو مقرر کی جاتی تھیں وہ بھی انہی مہینوں کے حساب سے مقرر کی جاتی تھی. اور شریعت میں جہاں بھی مہینوں کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد یہی چاند کے مہینے ہوتے ہیں. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ چاند کے کیا فوائد ہیں مثلا، تو آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور حج کے ایام مقرر کرنے کا ذریعہ ہے. تو للناس سے یہ فرمایا کہ عام مسلمانوں کو بھی اپنے پروگرام، اپنے کام انہی مہینوں کے ذریعے طے کرنے چاہیے. اور حج کا لفظ استعمال کر کے فرمایا کہ خاص طور پر عبادتوں کا جو حساب ہے وہ چاند کے مہینے سے ہونا چاہیے. اور یہ بات پوری امت میں متفق ہے، علیہ طور پر طے ہے کہ جہاں قرآن کریم نے یا شریعت نے کچھ مدتوں کا تعین فرمایا ہے تو ان مدتوں کا تعلق چاند کے مہینے سے ہے. مثلا زکوٰۃ جو انسان پر واجب ہوتی ہے اس میں سال گزرنا شرط ہے. اس سال سے مراد چاند کا سال ہے. یعنی بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا، یہ بات سمجھ بھی لینی چاہیے کہ ہر انسان کی زکوٰۃ کی تاریخ دوسرے انسان سے مختلف ہو سکتی ہے، بلکہ ہونی چاہیے. زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی انسان ہے وہ اب سال کی کوئی ایک تاریخ متعین کرے اور اس تاریخ پر اپنے زکوٰۃ کا حساب کرے. اصلاً حکم یہ ہے کہ جس تاریخ میں کوئی انسان صاحب نصاب بنا وہ تاریخ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ. اب جب اگلے سال وہی تاریخ آنے سے ایک دن پہلے اس کے اوپر سال مکمل ہو جائے گا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. تو اصل تاریخ ہر انسان کی زکوٰۃ کی تاریخ وہ تاریخ ہوتی ہے جس میں پہلی بار انسان صاحب نصاب بنا. پھر سارے احکام اسی کے حساب سے چلتے ہیں. اور
ہر سال پھر اس کو اس تاریخ میں دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس کتنے اثاثے ہیں، کس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس زکوٰۃ کو اس کے حساب سے ادا کریں۔ عام طور سے لوگوں کو یاد نہیں رہتا، جب بڑے ہو جاتے ہیں یاد نہیں رہتا کہ ہم کون سی تاریخ میں سب سے پہلے صاحب نصاب بنے تھے۔ ایسی صورت میں مجبوری میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کوئی سال کی کوئی ایک تاریخ چاند کے مہینے کی وہ مقرر کر لیں، اور ہر سال پھر اسی تاریخ کو حساب کیا کریں، اپنے تمام اثاثوں کا جائزہ لیں کہ ان میں کتنے اثاثے جو ہیں وہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ سارا کام جو ہے یہ چاند کے مہینوں سے ہوگا، زکوٰۃ کا حساب بھی چاند کے مہینوں سے ہوتا ہے، اور دوسرے شرعی احکام جتنے بھی ہیں وہ چاند کے حساب پر مبنی ہیں۔ کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت قرآن کریم نے 4 مہینے 10 دن مقرر کی ہے۔ تو یہ 4 مہینے کون سے ہوں گے؟ یہ 4 مہینے چاند کے حساب سے، جس خاتون کو طلاق دے دی گئی ہو اور اسے عدت گزارنی ہو اور اس کو ماہواری نہ آتی ہو تو 3 مہینے اس کی عدت ہوتی ہے، وہ 3 مہینے بھی چاند کے مہینے ہوں۔ حدیث میں اگر کوئی شخص روزہ توڑ دے، بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دے تو اس پر کفارہ آتا ہے۔ کفارہ 2 مہینے کا آتا ہے، 60 دن کا آتا ہے، وہ 60 دن بھی چاند کے حساب سے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی تربیت کے لیے، ازواج مطہرات کی طرف سے بعض ایسے امور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے جو ایک نبی کی ازواج مطہرات کی شان سے کہ شایان نہیں تھے، تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے یہ ارادہ کیا اور اس پر قسم بھی کھا لی کہ میں 1 مہینے اپنے ازواج کے پاس نہیں جاؤں گا۔ 1 مہینہ، وہ مہینہ آپ نے اپنے گھر کے ایک بالا خانے پر قیام فرما کر گزارا، اور اس مہینے میں کسی بھی وقت کسی زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف نہیں لے گئے۔ جب 29 دن ہو گئے تو 29ویں دن جب چاند نظر آ گیا تو آپ اپنے اس بالا خانے سے نیچے اتر کر تشریف لائے۔ شاید حضرت عائشہ کی باری ہوگی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، ابھی تو صرف 29 دن ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، یعنی جب چاند نظر آ جائے تو 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں ایک دن گن کر گزار رہی تھی کہ کب یہ 1 مہینہ ختم ہو، تو میں پوری طرح مجھے ایک دن کا حساب یاد ہے۔ آج 29ویں تاریخ تھی۔ غرض اس میں بتا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص 1 مہینے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ چاند کے مہینے کا اعتبار کرے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل زیادہ رواج پا گئی ہے شمسی تقویم، اور اسی کے مہینوں کے حساب سے سارا کاروبار چلتا ہے۔ وہ کوئی ناجائز تو نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قمری مہینوں کے تحفظ کا پورا انتظام کریں، اور چاند کے مہینوں کو
اس کی تاریخوں کو اپنے حساب میں رکھیں. سال کے حساب سے بھی چاند کا جو سال ہوتا ہے وہ 355 دن کا ہوتا ہے. بعض اوقات 355 سے کچھ کم بھی ہو جاتا ہے. اور سورج کے حساب سے جو جنوری فروری وغیرہ کے مہینے ہیں ان میں 365 دن بنتے ہیں. تو جتنے ملازمین ہیں اگر ان کو ماہانہ تنخواہ چاند کے حساب سے دی جائے تو 3 سال میں ان کے پاس 1 مہینے زائد کی تنخواہ آ جاتی ہے. اور اگر شمسی مہینوں کے اعتبار سے دی جائے تو ایک ماہ کی تنخواہ کم ہو جاتی. ہمارے یہاں دارالعلوم میں سارا حساب کتاب الحمدللہ چاند کے مہینوں کے حساب سے ہوتا ہے. جو ملازمین ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، ان کی تنخواہیں بھی چاند کے حساب سے ادا کی جاتی ہیں. تو وہ 3 سال میں ان کو ایک تنخواہ عام ملازمین کے مقابلے میں زیادہ مل جاتی. یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے. تو بہرحال ان مہینوں کے حساب کو محفوظ رکھنا اور ان کے مطابق اپنے کام انجام دینا یہ ہماری شریعت کا ایک بنیادی تقاضا ہے. افسوس ہے کہ ہم مغربی تہذیب کے مسلط ہو جانے کے بعد اپنی بہت سی روایات کو چھوڑ رہے ہیں. چھٹی مسلمان کے لیے چھٹی کا دن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ جمعہ ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں چھٹی اتوار کو ہوتی ہے. ایک زمانے میں جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی، مگر لوگوں نے اپنے ماڈرن ڈے ہونے کا ثبوت کے طور پر اقتدار میں آنے کے بعد جمعہ کی چھٹی منسوخ کر کے اتوار کی چھٹی کر دی. بہرحال یہ افسوسناک امور ہیں. لیکن عرض جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک تو چاند کے مہینوں کا حساب کا تحفظ کرنا چاہیے. میں الحمدللہ جب بھی کوئی تاریخ لکھتا ہوں تو ہمیشہ قمری مہینوں کے حساب سے لکھتا ہوں. خط میں لکھوں گا تو یا کسی تالیف کے انتہا پر لکھوں گا تو قمری مہینے کے حساب سے، قمری سن کے حساب سے لکھتا ہوں. تو ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ اس نظام کا تحفظ کرے کہ اس سے شریعت کے بہت سارے احکام اس سے وابستہ ہیں. دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ چونکہ محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے اور نئے سال سے انسان ایک نئے دور میں داخل ہوتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ اپنی کسی بھی سرگرمی کے اندر کا سال پورا ہو جائے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ اپنے پچھلے سال کا کچھ جائزہ لیتے ہیں اور آئندہ سال کے لیے کچھ منصوبہ بناتے ہیں. سارے جتنے بھی ادارے ہیں جب ان کا سال پورا ہوتا ہے تو اس موقع پر وہ اپنے ادارے کی سابقہ کارکردگی کا جائزہ بھی لیتے ہیں اور آئندہ سال کے لیے کچھ منصوبہ بھی بناتے ہیں کہ آئندہ سال ہمیں کیا کرنا ہے اور جس کام کو لے کر ہم چلے ہیں اس میں آئندہ کیا ترقی کے امکانات ہیں اور ترقی کے کیا طریق ذرائع ہیں. عام طور سے جو تجارت پیشہ لوگ ہیں وہ جب سال ختم ہوتا ہے تو اپنا پورا حساب بناتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کلوزنگ کا دن ہے، یعنی اپنے سارے حساب کو کلوز کرتے ہیں. اور پھر نیا سال جب آنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی بعض اوقات بجٹ تیار کیا جاتا ہے، بعض اوقات اور کوئی منصوبے بنائے جاتے ہیں کہ اگلے سال میں ہمیں کیا کرنا ہے. تو حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر مسلمان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہر مسلمان بھی ایک تاجر ہے، چاہے اس کا پیشہ کچھ بھی ہو۔ حدیث میں یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص بیچنے والا ہے، تاجر ہے۔ کاہے کا تاجر؟ اپنی جان کا تاجر۔ اپنی جان کو وہ بیچتا ہے کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اس کے نتیجے میں حدیث میں فرمایا فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا، یعنی قرآن نے اعلان کیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں بھی ان کے مال بھی خرید لیے ہیں جنت کے بدلے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر انسان جو ہے وہ اپنے جان کا تاجر ہے، اور تجارت کس کے ساتھ کر رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، بیچ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، اور اس کا معاوضہ کیا ملنا ہے؟ جنت۔ اور اگر اس نے اپنی جان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیچی ہے، اگر اس بیچنے کے اندر کوئی کوتاہی ہوگی، اس بیچنے کے اندر کوئی غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنی جان کو استعمال کرے گا، تو وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ جو اس جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق خرچ کرے گا، احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، فَمُعْتِقُهَا، تو وہ اپنی جان کو آزاد کر لے گا جہنم کے عذاب سے۔ او موبقها، اور اگر اس نے اپنی اس جان کو اللہ کے احکام کے مطابق خرچ نہ کیا، تو وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو جس طرح ہر تاجر سال کے آغاز میں اپنی پچھلی کارکردگی کا جائزہ بھی لیتا ہے، اور اگلے سال کے لیے اپنے تیاری بھی کرتا ہے کہ اگلے سال میں مجھے کیا کرنا ہے، تو ہر مسلمان کو بھی یہ چاہیے کہ جب سال نیا شروع ہوا تو وہ اپنے پچھلے سال کی کارکردگی کا جائزہ لے، میں نے وہ سال کیسے گزارا، کیا میں اس سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے سارے احکام پر عمل کرتا رہا، کیا میں نے نمازیں باجماعت ادا کی، کیا میں نے نمازیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق سنت کے مطابق ادا کی، یا ان میں کوتاہی رہی، جو میرے ذمہ واجبات تھے وہ میں نے پورے ادا کیے یا نہیں کیے، میں نے جو کچھ کمایا وہ حلال ذرائع سے کمایا یا ناجائز ذرائع سے کمایا، اور جو حقوق اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے میرے والدین کے رکھے تھے، میرے رشتہ داروں کے رکھے تھے، میرے پڑوسیوں کے رکھے تھے، میں نے ان حقوق کو ادا کیا یا نہیں کیا، اور مجھے جس طرح انسانوں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا تھا میں نے وہ سلوک ویسا ہی کیا یا اس میں کچھ کمی رہی۔ تو ہر انسان چونکہ اپنی جان کا تاجر ہے تو وہ پچھلے سال کا جائزہ لے کہ میری زندگی پچھلے سال میں کیسی گزری، اگر اس میں کوئی غلطیاں ہوئیں تو اس کا معنی یہ کہ خسارہ ہوا، نقصان ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ اگر کسی تاجر کو اپنی تجارت میں خسارہ ہو جائے تو سوائے افسوس کرنے کے، انا للہ پڑھنے کے، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ لیکن اگر ہماری اس تجارت میں خسارہ ہوا، یعنی پچھلا سال ہمارا غلط گزرا، غلط کاموں میں گزرا، ناجائز کاموں میں گزرا، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے، بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے، تو اس خسارے کی تلافی کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کھولا ہوا ہے۔ وہ تلافی کیا ہے؟ توبہ، استغفار،
کہ سال کے شروع میں انسان اپنی سابق زندگی کا جائزہ لے کر جو گناہ ہوئے ہیں یا جو فرائض کے اندر کمی آئی ہے تو پہلے سب سے پہلے اللہ کے حضور جا کر معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ دنیا کی تجارت میں جب خسارہ ہو گیا تو اس کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ خسارہ تو ہو گیا، کوئی اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے خسارے کا علاج کر دیتا ہوں تمہاری توبہ کے ذریعے، تمہارے استغفار کے ذریعے۔ تو پچھلے سال میں جو کچھ ہم سے خطائیں ہوئیں ان کو جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آ جاؤ میرے پاس، توبہ کر لو، استغفار کر لو، سب معاف کر دوں گا۔ توبہ استغفار کر لو، آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر لو کہ وہ غلطیاں دہراؤں گا نہیں۔ اور اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو حقوق العباد کے لیے جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ان کو ادا کرو یا ان سے معاف کراؤ۔ اس طرح انسان اپنے پچھلے سال کا خسارہ دور کرنے کا بہترین راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز فرما دیا۔ نمازیں اگر قضا ہو گئی ہیں تو اس کا بھی راستہ موجود ہے کہ اس کو رفتہ رفتہ قضا کرنے کی کوشش کرے۔ روزے رہ گئے ہیں تو اس روزے کے قضا کرنے کی کوشش کرے۔ تو پچھلے سال کا جائزہ اس طرح لے کر اپنے خسارے کو دور کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب اگلا سال جب شروع ہو رہا ہے تو آئندہ کے لیے انسان یہ عزم کرے کہ پچھلا سال میں نے خواہ کتنی غفلت میں گزارا ہو لیکن اب میں پکا ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ سال اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق گزاروں گا، جو میرے ذمے جتنے فرائض و واجبات ہیں وہ ادا کروں گا، اور جو میرے ذمے حقوق ہیں اللہ کے یا بندوں کے ان کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ارادہ کر کے سال شروع کرے اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے، اللہ میں نے ارادہ تو کر لیا کہ یہ سال آپ کی اطاعت میں گزاروں گا، لیکن اس ارادے کی تکمیل بجائے جب آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ مجھے اس اپنے ارادے پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرما۔ ارادہ کرے، پچھلے کا جائزہ لے، توبہ کرے، استغفار کرے، جن حقوق کی تلافی ممکن ہے ان حقوق کی تلافی کرے، اور اس کے بعد آئندہ کے لیے عزم ارادہ کر لے اور اس عزم پر قائم رہنے کے لیے اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ میں آپ ہی مجھے اس ارادے پر قائم رکھ سکتے ہیں، آپ کی توفیق کے بغیر میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ کر لیا تو پھر سال کا آغاز جو ہوگا وہ بڑا مبارک ہوگا، بڑا نورانی ہوگا، بڑی رحمتوں برکتوں والا ہوگا۔ تو بھائی گزارش یہ ہے کہ اس محرم جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس میں ہم ان دونوں باتوں کا اہتمام کر لیں، ماضی پر توبہ، حال اور استغفار، اور جن چیزوں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی، اور آئندہ کے لیے آئندہ سال کے لیے عزم اور ارادہ مستحکم کرنا کہ یہ سال میں اللہ آپ کی اطاعت میں گزاروں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا۔ یہ بہترین طریقہ ہے ایک نئے سال کے آغاز کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اسی طرح سال شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔